The last sermon of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Holy means पाक, sermon means खुतबा. पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा. ओके. Our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last of the prophets. तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में आखिरी नबी हैं. Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia. تو مکہ سعودی عربیہ میں 571 AD میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ان a respected قریش فیملی، تو ایک عزت دار قریش گھرانے میں. اوکے. The Quraysh used to worship idols. قریش جو تھا وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا. idols means بت. اوکے. And did not believe in one God، اور ایک خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا. اوکے. He told them، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا that he was the prophet of Allah، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور انہیں کہا کہ اسلام قبول کر لو. اوکے. اینڈ ٹو ورشپ the one and only true God، اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا کہا. اوکے. موسٹ آف them refused to accept اسلام، تو ان میں جو لوگ تھے ان میں زیادہ تر لوگوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا. refused means انکار کرنا. اوکے. اس کے بعد ہے they thought، انہوں نے سوچا that he was against their gods and their ancestors، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خدا اور ان کے باپ دادا کے خلاف ہے. انہوں نے یہ سوچا. اوکے. ancestors means باپ دادا. they opposed this new faith، انہوں نے اس نئے عقیدے کی مخالفت کی. اوکے. new faith means عقیدہ. so much، اتنی زیادہ کی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بلیورز جو ماننے والے تھے انہیں کہنا پڑا یثرب ہجرت کرنے کا. اوکے. کہنا پڑا انہیں. A city 320 کلومیٹر اور 20 miles، تو یہ دونوں ایکول ہیں، نارتھ آف مکہ. تو یہ یثرب سٹی 320 کلومیٹر یا 200 مائلس کہیں ایک ہی بات ہے، اس مفاصلے پر تھی مکے کے شمال میں. اوکے. تو اب ہے سیکنڈ پیراگراف. بٹ وتھ ٹائم، وقت کے ساتھ، جیسے ہی زیادہ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج کو قبول کیا اور اسلام میں کنورٹ ہوتے گئے، تبدیل ہوتے گئے. اوکے. دا قریش became more aggressive، تو قریش بہت غصے میں آ گیا یا آگ ببولا ہو گیا. اوکے. اینڈ started making attempts on his life، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر، زندگی پر قاتلانہ حملے کیے. اوکے. اٹیمپٹس کی میننگ ہے قاتلانہ حملے. ہینس، اس لیے when Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم got positive signals from یثرب، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب سے مثبت نشانیاں ملی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت کرنے کا سوچا. اوکے. آفٹر 8 days جرنی، 8 دن کے سفر کے بعد ہی ریچڈ دا آؤٹ اسکریٹس آف یثرب، تو یثرب کی آؤٹ اسکریٹس مطلب کہ جو باہر والا علاقہ تھا یثرب کا. اوکے. وہاں پہنچے. تو تاریخ کیا تھی اس دن؟ 28 جون تھا اور 622. اوکے. بٹ ہی ڈڈ ناٹ انٹر دا سٹی ڈائریکٹلی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٹی میں، شہر میں سیدھے طریقے سے داخل نہیں ہوئے. ہی اسٹاپڈ ایٹ اے پلیس کالڈ کوبا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلیس پر، ایک جگہ پر رکے جس کا نام تھا کوبا. اوکے. اے پلیس سم مائلس فرام دا مین سٹی، تو وہ کچھ مفاصلے پر تھی مین سٹی سے. اوکے. مین سٹی یثرب. اوکے. اینڈ بلٹ اے ماسک دیئر، اور وہاں پر مسجد بنائی. اوکے. تو یہ ہے سیکنڈ پیراگراف. تو اس کے بعد ہے تھرڈ پیراگراف. اوکے. آن دا 2 جولائی 622، تو اس ڈیٹ پر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٹی یثرب میں داخل ہوئے، اور اس موقع کو ہجرہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اوکے. اور اسی ڈیٹ سے اسلامک کیلنڈر اسٹارٹ ہوا تھا. یثرب واز سون رینیمڈ مدینۃ النبی، تو یثرب کو جلد ہی مدینۃ النبی کا نام دیا گیا، جس کی لفظی معنی ہے سٹی آف پروفیٹ، نبی کا شہر. اوکے. بٹ ان نبی واز سون ڈراپڈ، تو ان نبی کو جلد ہی خارج کیا گیا اور نیم صرف مدینہ بن گیا. اوکے. مطلب کہ شہر. تو یہ ہے تھرڈ پیراگراف. اوکے. تو اس کے بعد ہے فورتھ پیراگراف. ایٹ دا ٹائم آف ارائیول آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے. اوکے. تو سٹی میں 4 بڑے لوگوں کے گروپ تھے. اوکے. تو ایک تھا مسلمس کا. اوکے. ان میں مسلمان کون کون سے تھے؟ ایک مدینہ کے تھے،
اور ایک وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے. اوکے, تو ایک یہ گروپ تھا اور دوسرا گروپ تھا ہائپوکرائٹس کا, مطلب کہ منافق یا فریبی, جنہوں نے اسلام کو گلے لگایا تھا صرف نام کے لیے. اوکے, قبول کیا تھا یا گلے لگایا تھا, لیکن وہ حقیقت میں اسلام کے خلاف تھے. اوکے, ایکچولی ور اگینسٹ اٹ. ایڈیشنلی, اس کے علاوہ, ایڈیشنلی کی میننگ ہے اس کے علاوہ. دیر ور پیپل فرام اوس اینڈ خزرج. اوکے, تو اس میں جو تھرڈ گروپ تھا, اوکے, وہ تھا اوز اور خزرج کے لوگوں کا. اوکے, who were still pagans, جو ابھی تک بت پرست تھے, but were likely to accept اسلام, لیکن اسلام قبول کرنے والے تھے. اوکے, آخر میں فائنلی جو آخر میں تھا, there were Jews, یہودی تھے. اوکے, who were huge in number, جو تعداد میں بہت زیادہ تھے, انہوں نے ایک امپورٹنٹ جماعت بنائی تھی. اوکے, وہاں پر. تو یہ ہے 4th پیراگراف. تو اس کے بعد 5th پیراگراف ہے ان آرڈر ٹو انشور, تو اس بات کو یقیناً بنانے کے لیے کہ جو بھی لوگ ہیں مدینے میں وہ امن کے ساتھ رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اوکے, تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ کمیونٹیز کی جو بھی قیادت کرنے والی شخصیتیں تھیں انہیں دعوت دی کہ اس مسئلے کو ڈسکس کریں. اوکے, ہی وانٹیڈ دا ڈفرنٹ گروپس ٹو ریچ اے فارمل ایگریمنٹ فار ہارمونی امنگ دا کمیونٹیز اینڈ فار سیکیورٹی آف دا سٹی آف مدینہ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ جو بھی ڈفرنٹ گروپس ہیں, اوکے, تو وہ ایک ظاہری راضی نامہ دیں. تو راضی نامہ دو چیزوں کے لیے دیں, ایک کہ کمیونٹیز کے بیچ میں امن رہے گا, اوکے, ہارمونی امنگسٹ دا کمیونٹیز, اور دوسری بات یہ کہ دا سیکیورٹی آف مدینہ, اوکے, جو شہر تھا مدینہ اس کی حفاظت کے لیے. تو اس دونوں چیزوں کے لیے ایک ظاہری راضی نامہ دے. اوکے, تو اس کے بعد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کا قانون بنانے میں کامیاب ہوئے, سکسیڈڈ. اوکے, آلسو نون ایز دا چارٹر آف مدینہ. تو اس جو قانون بنایا اسے چارٹر آف مدینہ کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے, تھرو وچ, جس کی وجہ سے ایک لوگوں کے جو بھی کمیونٹیز کے جو بھی مدینے میں لوگ تھے ان کے بیچ میں ایک قسم کی سمجھ پیدا ہو گئی. اوکے, اٹ مینشنڈ دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا مسلمس. تو اس میں مسلمس اور جیوز, مدینے کے جو بھی مسلمس اور جیوز تھے ان کی حق اور ان کے فرض جو تھے انہیں مینشن کیا گیا, بیان کیا گیا. فریڈم آف ریلیجن, مذہب کی آزادی دی گئی, اور جو باہر کے دشمن تھے ان کے ساتھ کسی بھی طریقے کا رشتہ بنانے سے منع کیا گیا. اوکے, اس کے بعد ہے اٹ آلسو ڈکلیئرڈ, اس میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا جائے گا حل کرنے کے لیے. اوکے, اس کے بعد ہے ان لیٹر ایئرس, بعد کی جو ایئرس تھی ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ڈفرنٹ قبیلے تھے, مختلف قبیلے تھے, انہیں اسلام کے نیچے لایا اور سماجی مذہبی اصلاحات لائے اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹس, اور جس کی وجہ سے اسلامک کمیونٹی مدینے میں مضبوط ہو گئی. اوکے, تو اس کے بعد ہے ان دا ایئر 10 AH کا مطلب ہے آفٹر ہجرا. اوکے, تو ہجرت کی 10 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی الوداعی حج مکے میں ادا کی. یہ الوداعی حج مسلمانوں کے لیے ایک زبردست تاریخی موقع تھی. اوکے, تو تاریخی موقع کیوں تھی؟ کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اور پہلی حج تھی. اوکے, ایز ویل ایز, اور اس کے ساتھ یہ ایک موقع تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ حج کیسے ادا کی جاتی ہے. اوکے, اور اس کے علاوہ اٹ واز ڈیورنگ دس حج, تو یہ بھی اس حج کے دوران ہوا تھا, دیٹ ہی ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن ان ارانا ویلی. اوکے, آف ماؤنٹ عرفت. تو ماؤنٹ عرفت کی ارانا ویلی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لاسٹ سرمن, آخری خطبہ دیا آن 9th, تو وہ ڈیٹ تھی 9th ذوالحج. اوکے, 10 AH, اور انگلش ڈیٹ تھی 6th March 632. اوکے, there were countless Muslims present with the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم during his last pilgrimage. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری حج کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مسلمان تھے. اوکے, کاؤنٹ لیس تھے, جنہیں کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہم, اتنے مسلمان ساتھ تھے. when he delivered his last sermon, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا. اوکے,
تو اس کے بعد ہے ڈیلیورنگ ہز لاسٹ سرمن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ارے لوگوں مجھے غور سے سنو. فار آئی نو ناٹ ویدر، مجھے نہیں پتہ ہے، آفٹر دس ایئر، اس سال کے بعد میں آپ کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں. اوکے، دیر فور، اس لیے لسن ٹو می واٹ آئی ایم سیئنگ ٹو یو ویری کیئرفلی، تو مجھے کیئرفلی سنو جو میں کہہ رہا ہوں. اوکے، اینڈ دین ٹیک دیز ورڈس ٹو دوز، اور اس کے بعد یہ جو ورڈس ہیں، میرے الفاظ ہیں، یہ ان تک پہنچاؤ جو اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے. اوکے، تو اس کے بعد جو پیراگراف ہے وہ ہے دین امنگسٹ ادر تھنگس، دوسری چیزوں کے ساتھ. اوکے، ہی گیو دا فالوئنگ میسیجز، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے دیے گئے میسیجز دیے ہیں. اوکے، تو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. تو فرسٹ میسیج ہے، ارے لوگوں، ہر مسلمان کی زندگی اور اس کی پراپرٹی ملکیت کو ایک مقدس امانت سمجھو. اوکے، سیکرڈ ٹرسٹ مینس مقدس امانت. ریٹرن دا گڈس انٹرسٹڈ ٹو یو ٹو دیئر رائٹفل اونرز، تو جو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں وہ ان کے حقدار مالکوں کو دیں. ہرٹ نو ون، کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائیں تاکہ وہ آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائے. اوکے، تو اس کے بعد ہے سیکنڈ میسیج، بیویئر آف شیطان، شیطان سے ہوشیار رہیں. فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے. ہی ہیز لاسٹ آل ہز ہوپ، تو شیطان نے اپنی ساری امیدیں کھو دی ہیں. دیٹ ہی ول بی ایور ایبل ٹو لیڈ یو ایسٹرے ان بگ تھنگس، کہ یہ آپ کو بڑی چیزوں میں گمراہ کرنے کے قابل ہوگا. سو بیویئر آف فالوئنگ ہم ان اسمال تھنگس، تو اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فالو کرنے سے بچیں. اوکے، تو اس کے بعد جو میسیج ہے، او پیپل، ارے لوگوں، اٹ از ٹرو، یہ سچ ہے کہ یقیناً آپ کے بھی اپنی عورتوں پر حق ہیں، لیکن ان کے بھی آپ کے اوپر بھی حق ہیں. اوکے، تو یہ ہے تھرڈ میسیج. اور اس کے بعد ہے میسیج آل مین کائنڈ از فرام آدم، تو سب جو بھی انسان ذات ہے وہ آدم سے ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا. دا نوبلسٹ آف یو ان Allah's sight از دا موسٹ گوڈ فیئرنگ، تو ہم سب میں اعلیٰ وہ ہے جو اللہ کا، خدا کا بہت خوف رکھتا ہے. اوکے، تو اللہ کے سامنے اعلیٰ وہ ہے سب سے. اوکے، این عرب ہیز نو سپریورٹی اوور اے نان عرب، ایک عرب کو غیر عرب پر بالادستی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی غیر عرب کو ایک عرب پر بالادستی ہے، اور نہ ہی کسی وائٹ کو بلیک کے اوپر بالادستی ہے، اور نہ ہی بلیک کو وائٹ کے اوپر بالادستی ہے. اوکے، ایکسیپٹ بائی پائٹی اینڈ گڈ ایکشن، تو کوئی بھی انسان کسی سے بڑا ہو سکتا ہے تو وہ صرف پرہیزگاری اور گڈ ایکشنز کی وجہ سے بڑا ہو سکتا ہے. اوکے، تو اس کے بعد ہے آئی دیر فور، میں اس لیے crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth، تو اس لیے میں وہ ساری دعوائیں جو بڑائی اور بالادستی کی ہیں، جو بلڈ اور ویلتھ پر جن کا بنیاد ہے، انہیں اپنے پیروں کے نیچے کچلتا ہوں. اوکے، تو اس کے بعد ہے ایوری مسلم از برادر ٹو ایوری مسلم، تو ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. دیٹ مسلم کنسٹیٹوئنٹ ون برادرہڈ، تو مسلمان ایک بھائی چارہ بناتے ہیں. نتھنگ شیل بی لیجیٹیمیٹ ٹو اے مسلم، تو کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہوگی کوئی چیز جو دوسرے مسلمان کی ہے، جب تک وہ چیز اسے آزادی اور خواہش سے نہ دی جائے. اوکے، تو اس کے بعد ہے دا ہولی پروفیٹ کمپلیٹڈ ہز لاسٹ سرمن بائی سیئنگ، تو ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ یہ کہہ کے ختم کیا کہ اے خدا میرا گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا جو میسیج ہے، پیغام ہے، وہ آپ کے لوگوں تک پہنچایا. اوکے، دا میسیج از کنویڈ ان دس سرمن آر فار آل ٹائمس، تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبے میں اپنے میں جو میسیجز دیے، اوکے، تو وہ ہر وقت کے لیے ہیں. اف مسلمس فالو دیز میسیجز، اگر مسلمان ان میسیجز کو فالو کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ ایک اچھی اور انصاف پسند سوسائٹی بن جائے گی. اوکے، ان وچ، جس میں دیر ول بی آنیسٹی اینڈ جسٹس اینڈ میریٹوکریسی ول بی دا گائیڈنگ پرنسپلس. اوکے، تو جس میں ایمانداری، انصاف اور قابلیت، قیادت کرنے والے اصول بنیں گے. اوکے.